اب اس علیکم پر کوئی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ مقلدین کتاب و سنت کی روش پر نہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے مخالف عمل کرنے والوں کے یعنی مشرکین منافقین کے طریقے پر ہیں، اور آج تک یہی کرتے آئے ہیں۔ لیکن دھوکہ یہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہم بھی کتاب و سنت والے ہیں یا ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اب آئیے آپ تبلیغی جماعت دیوبندیوں کے مفتی کی زبانی بات سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں۔ دیکھیے، پہلے انہوں نے ایک چیز کیا بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اس پر کوئی دنیا میں حدیث موجود نہیں ہے، یعنی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، جو موجود بھی ہے وہ موضوع من گھڑت ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو کیا ثابت ہوگا؟ پھر کیا ثابت ہے اللہ کے نبی سے؟ کتنی ثابت ہے؟ تو ثابت ہوگا کہ 8 رکعت ہی ثابت ہے، یعنی اہل حدیث کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ اب یہ اپنی 20 رکعت تراویح کو مان رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ثابت کیسے ہے؟ آئیے یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں نا، پھر ہم بتائیں گے کہ قرآن سے یہ طریقہ کن لوگوں کا ہے۔ کیا یہ کتاب و سنت کو ماننے والوں کا طریقہ ہوتا ہے یا کتاب و سنت کے دشمنوں کا طریقہ ہوتا ہے؟ آئیے سنیے مفتی صاحب کی زبانی۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا، ہم 20 پھر رکعت ایک تراویح بار پڑھتے سن ہیں نا۔ لیجئے۔ اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا، ہم 20۔ سن لیا آپ نے؟ انہوں نے دو باتیں کہی اس میں، ایک تو کہ 20 رکعت تراویح کی دلیل یعنی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں، یعنی کوئی حدیث صحیح نہیں، موضوع و من گھڑت ہے، جو بھی ہے ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 20 رکعت کا عمل نبی سے ثابت نہیں ہے، احناف دیوبندیوں کے وہاں۔ اب اہل حدیث کا دعویٰ اس سے سچ ثابت ہو گیا کہ اہل حدیث جو کہتے ہیں 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تو اہل حدیث کا منہج نبی سے ثابت ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے باطل دھرم کو بچانے کے لیے جو ہیلہ، جو تعویل کی، وہ کیا کی کہ ہمارے 20 رکعت والا جو عمل ہے نا، یہ تواتر عملی ہے نا۔ اب اس کی تعریف انہوں نے کیا کہہ دی کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے پایا ہے۔ اب تواتر عملی کی کیا یہ دلیل ہوتی ہے کہ باپ داداؤں کو دیکھا جائے عمل میں؟ یہ کون سا تواتر ہو گیا بھائی؟ تواتر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں راوی، حدیث کے راوی اتنے زیادہ ہو کہ ان کا انکار ہی ممکن نہ ہو۔ حدیث کو بیان کرنے والا راوی یعنی اتنی روایتیں موجود ہو اور اتنے ثقہ راوی ہو کہ ان کو جھٹلانا، ان کا انکار کرنا محال ہو۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تواتر ہے، یہ تواتر کی تعریف ہوتی ہے۔ لیکن باپ دادا کا طریقہ یہ تواتر میں آ گیا، یہ بھی کمال کر دی مفتی صاحب نے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں یعنی گمراہ ہوں، تو کیا یہ اسی پر چلیں گے؟ اب اس آیت کریمہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب اپنے اور اپنی جماعت کے عمل کو کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود وضاحت کر دی کہ 20 رکعت تراویح کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ عمل ثابت نہیں ہے، تو 8 ہی ثابت ہے۔ اب
اس کے باوجود بھی یہ عمل کر رہے ہیں، تو اس آیت کے مصداق بن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہونے کے باوجود بھی یہ 20 پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ کن لوگوں کے طریقہ پر ہے؟ ان لوگوں کے جن کو عقل نہیں تھی یا جو گمراہ ہو گئے تھے۔ باپ دادا کا طریقہ، باپ دادا کے طریقے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بتا رہے ہیں؟ کم عقل والوں کا طریقہ یا گمراہ ہونے والوں کا طریقہ۔ اب باپ دادا 20 پڑھتے تو ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ بھائی یہ ثابت نہیں ہے، انہوں نے انجانے میں اجتہادی غلطی کے طور پر یہ عمل کر لیا، تو کیا آپ بھی وہی خطا کرو گے؟ تو یہ طریقہ اختیار کرنا یہ اہل علم کا، کتاب و سنت کو ماننے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا نہیں، بلکہ کن کا ہے؟ جو کم عقل اور دین سے دور ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا ہے۔ باپ داداؤں کے طریقے پر چلنا یہ دین کے دشمنوں کا طریقہ ہے، نہ کہ دین پر عمل کرنے والوں کا۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ لوگ جو 8 کا انکار کرتے ہیں اور 20 کی ضد کرتے ہیں، اصل میں یہ کتاب و سنت اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہدایتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اب میں آپ سے ٹھنڈے دماغ سے پوچھنا چاہوں گا کہ باپ داداؤں کے دین پر چلنے کے بعد کیا آپ کو نجات ملے گی؟ آپ بولیں گے نہیں، نجات تو کتاب و سنت کے دین پر ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ باپ دادا کے دین پر چلتے 20 رکعت پڑھیں گے تو کیا آپ کی نماز رہے گی؟ وہ قبول ہوگی؟ وہ قبولیت کے درجے تک پہنچے گی؟ وہ آپ کو وہ دنیا میں مقام و مرتبہ دلائے گی جو مسلمانوں کو دلایا جاتا تھا، جبکہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت والا عمل موجود ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب مجھے کمنٹس میں یوٹیوب پر، واٹس ایپ، فیس بک پر ضرور بتائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مقلدین کے باپ دادا والے دین سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت والے دین، اہل حدیث نہج منہج والے دین پر گامزن رہنے کی، اس پر عمل پیرا رہنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔